نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ آل عمران پارہ نمبر 4 کی آیت نمبر 164 کی تفسیر اور لفظی ترجمہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ لقد بلا شبہ یقیناً من احسان کیا ہے اللہ نے علی المؤمنین مومنوں پر، اذ جب، بعث بھیجا، فیہم ان میں، رسولاً ایک رسول، من انفسہم ان کے نفسوں میں سے، یعنی انہی میں سے، من سے، انفسہم انہی میں سے، یتلو وہ پڑھتا ہے، علیہم ان پر، آیات ہی اس کی آیات، اور یزکیہم وہ پاک کرتا ہے انہیں، اور وہ علمہم علم دیتا ہے انہیں، الکتاب کتاب کا، والحکمہ اور حکمت کی یا حکمت کا، وَإِن حالانکہ بے شک، کانوں تھے وہ سب، من قبل اس سے پہلے، لفی ضلال مبین یقیناً واضح گمراہی میں، لفی یقیناً میں یہ ہو گیا، ضلالن گمراہی، مبین واضح ہو گیا، تو اس کا آل ٹوگیدر ترجمہ بنے گا یقیناً واضح گمراہی میں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ انہیں انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجا ہے، یعنی انہی کی جنس میں سے، تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو سکیں، کہ انہی کے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو سکیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بوقت ضرورت سوال کر سکیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حام نشینی اختیار کر سکیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے پورا فائدہ اٹھا سکیں۔ آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں وہ سب کے سب بشر ہی تھے۔ قرآن پاک نے ان کی بشریت کو خوب کھول کر بیان کیا ہوا ہے، جیسے کہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 110 میں، سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 20 میں۔ تو انبیاء علیہ السلام دنیا میں آتے ہیں اس لیے کہ وہ انسانی روح کی صحیح تربیت کر کے انسان کو حقیقی انسان بنائیں، اس لیے آتے ہیں تاکہ ان کے بدن سے جو اعمال و افعال صادر ہوں وہ انسانیت کے لیے مفید ثابت ہوں، وہ درندے اور زہریلے جانوروں کی طرح دوسرے انسانوں کو ایذا اور تکلیف دیتا نہ پھرے، اور خود اپنے بھی انجام کو سمجھ کر آخرت کی دائمی زندگی کا سامان مہیا کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے زمرہ انبیاء میں امامت اور سیادت کا منصب حاصل ہے، اور انسان کو صحیح بنانے میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تمام انبیاء علیہ السلام سے بہت زیادہ ممتاز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مکی زندگی میں صرف یہی کام افراد سازی کا انجام دیا اور انسانوں کو ایسا معاشرہ تیار کر دیا جس کا مقام فرشتوں کی صفوف سے آگے ہے، اور زمین و آسمان نے اس سے پہلے ایسے انسان نہیں دیکھے۔ ان میں سے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ نظر آتا ہے، اور ان کے بعد کے لیے بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات اور ان کے رواج دینے کے طریقے چھوڑے ہیں، ان پر پورا عمل کرنے والے اسی مقام کو پا سکتے ہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے پایا ہے۔ یہ تعلیمات سارے عالم کے لیے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود پورے عالم اسلام کے لیے احسان عظیم ہے، گو اس سے پورا نفع مومنین ہی اٹھا سکتے ہیں، اور انہی نے اٹھایا ہے۔ اور یہ جو لوگ 1 سال بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ پر عید میلاد النبی